نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد جزاک اللہ خیرہ۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی، اور وہ یہ کہ کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ علماء کرام کچھ خاص گروہوں کو یا کچھ خاص لوگوں کو زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں اور کچھ اور لوگوں کو کم۔ اور چونکہ گفتگو چل رہی تھی علماء کی طرف سے تبلیغ جماعت کے بارے میں اتنی شدت نہیں ہوتی جتنی اور جماعتوں کے بارے میں ہوتی ہے، حالانکہ تبلیغ جماعت کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں اصلاح کی ضرورت ہے، جیسا کہ ہر جماعت میں ہوتی ہے۔ تو علماء کرام ان کے بارے میں گویا تھوڑی نرمی کا معاملہ کرتے ہیں اور جماعتوں کے مقابلے میں۔ تو یہ سلیکٹو ڈیلنگ کیوں ہے علماء کی طرف سے؟ تو اس میں بنیادی بات سمجھ لیجئے کہ علماء کا کام وہاں اصلاح کرنا ہوتا ہے جہاں عقائد میں کوئی غلطی ہو رہی ہو، نظریات فکر وغیرہ میں، یا کوئی ایسا عمل ہو کہ جو شریعت کے بالکل منافی ہو اور اس کو صحیح سمجھ کے کیا جا رہا ہو۔ اب جو آپ نے سوال کیا کہ تبلیغ جماعت والے بعض اوقات معاملات میں ٹھیک نہیں ہوتے، ان کے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن پہ توجہ وہ نہیں کرتے، زیادہ توجہ اور زیادہ فکر ان کی ظاہری عبادات پر ہوتی ہے، نمازوں کی اور روزے کی، جو اچھی بات ہے، لیکن معاملات میں وہ مضبوطی نہیں نظر آتی، اور ان کی طرف اتنی سختی سے تنبیہ نہیں کی جاتی علماء کی طرف سے۔ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ جو یہ غلطی کرتے ہیں یہ اصلاح کے قبیل سے ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ معاملات میں غلطی کر کے یہ سمجھتے ہوں کہ معاملات حلال بھی ہیں جو غلط کر رہے ہیں۔ مثلا دھوکہ دے رہا ہو اگر کوئی شخص، وہ تبلیغ جماعت میں ہو یا کسی اور جماعت میں ہو یا کسی جماعت میں بھی نہ ہو، وہ غلط ہے اور وہ غلط سمجھتا ہے اس کو۔ تو چونکہ علماء کا کام غلطی کی نشاندہی کرنا کہ جہاں اس سے عقیدے میں بگاڑ آ رہا ہو یا اس عمل کو جو ناجائز ہو جائز قرار دیا جا رہا ہو تو بتانا پڑتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایسے کام جو اصلاح سے متعلق ہے وہ بزرگان دین کا کام ہے، وہ اپنے ہاں اس پر توجہ دیتے ہیں اور اصلاح کی باتیں کرتے ہیں، تزکیے کی بات کرتے ہیں، تو یہ ان کی مجالس میں ہوتا ہے۔ اہل علم کی طرف سے فتاویٰ اس بنیاد پر نہیں لگایا جاتا۔ ایک شخص گناہ کر رہا ہے مثلا، اس پہ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ یہ کہیں گے کہ گناہ کر رہا ہے، تو وہ خود بھی تو جانتا ہے کہ گناہ کر رہا ہے، وہ تو مان رہا ہے کہ گناہ کرتا ہے، وہ تو کہہ رہا ہے کہ کمزور ہے، تو اس پہ کیا کہیں اس کو؟ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کو حلال یا جائز قرار دیا جائے، یا عقائد میں ایسی چیز پیدا کر دی جائے جو عقیدے کا حصہ نہ ہو۔ تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پچھلے 5-7 سالوں میں تبلیغ جماعت کے کچھ ایسے معاملات سامنے آئے کہ جن میں نظریات کے حوالے سے بھی گڑبڑ پیدا ہونے کا امکان پیدا ہوا، اور ایسی کچھ چیزیں انہوں نے کہیں، ان کے عمراء نے، ان کے ذمہ داران نے، علماء نے اس پہ بہت سختی سے نوٹس لیا اور باقاعدہ ان کے خلاف 1 سے زائد فتاویٰ جاری ہوئے اور بہت شد و مت سے لکھا ہے۔ اسی طریقے سے لکھنؤ میں ایک وہاں کے جو ناظم ہیں، ذمہ داران میں سے ہیں، بڑے عالم ہیں، عرب دنیا میں بھی اور عجم میں بھی علمی ان کا سکہ مانا جاتا ہے، لیکن انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی صحابہ کے خلاف، اس کی بنیاد پر ان کے خلاف بھی فتویٰ آ گیا۔ دیوبند سے بھی آیا فتویٰ اور دیگر جگہوں سے بھی۔ اسی طریقے سے کچھ باتیں ایسی، پاکستان میں ہمارے بہت بڑے مبلغ ہیں، تبلیغ جماعت سے وابستہ ہیں، ان کی کچھ باتیں ایسی تھیں جو انہوں نے اپنے طور پر کہہ دیں، جو علمی کمزوری تھی۔ مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ، ان کی اپنی خدمات ہیں، لیکن جہاں انہوں نے ایسی کوئی بات کی اس کے خلاف بھی بہت کھل کے لوگوں نے لکھا اور کہا، فتاویٰ ہے باقاعدہ، کئی ایک لکھے اور پڑھے جا چکے ہیں، پیش کیے جا چکے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ خیال ہے آپ کا کہ ان کے خلاف اس طرح سے بات نہیں کی جاتی۔ آپ چونکہ ایک خاص اینگل سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس طرح سے لگتا ہے کہ یہ غالباً ہمیں ہی ٹارگٹ، ہر آدمی اپنی بات دیکھتا ہے، دوسرے کی بات تو دیکھتا سنتا نہیں ہے۔ استاد اگر آپ کو ڈانٹ رہا ہوگا تو آپ کو تو وہی سمجھ میں آئے گا کہ مجھے ڈانٹ پڑی،
اور اس دوران یا اس کے بعد کسی اور وقت میں کسی اور کو ڈانٹ پڑی ہوگی تو اس کی اطلاع تو آپ کو نہیں ہونے والی. یہ کئی چیزیں شائع تو نہیں کی جاتی، شائع تو کی جاتی ہیں، یعنی ڈانٹ کی بات کر رہا ہوں، لیکن یہ فتاویٰ تو شائع شدہ ہے، سب آن لائن بھی اویلیبل ہے اور باقاعدہ چھپے ہوئے فتاویٰ ہیں. تو وہ آپ کو اس لیے نظر نہیں آتے کہ ہم جانتے نہیں، ویسے جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے، یعنی باریکیوں میں جانے کا فائدہ نہیں ہے. مجھے آپ کو اس سے عمل میں کیا ملے گا، اس سے ہمیں حاصل کیا ہوگا. ہم سے تو ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا، تقویٰ کتنا اختیار کیا، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق کس طرح ادا کیے. تو ہم تو اس پر توجہ رکھیں. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ اگر کہیں اور بھی غلطی ہو تو وہاں پر بھی تنبیہ ہونی چاہیے. اور جیسا عرض کیا کہ علماء کرام کا یہ طریقہ ہے، ہمیشہ رہا ہے اور ایسا ہی وہ کرتے ہیں. اگر وہ نہ کرے تو علماء حق نہ ہوئے. تو علماء حق اگر دیانت کی بات نہ کریں، سیدھی بات نہ کریں، سچ بات بتائیں نہیں، تو کل اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی کہ اس کا مطلب وہ عالم حق ہے ہی نہیں. تو اگر عالم سو ہیں تو پھر ان سے کیا شکایت، تو پھر اللہ ہی ان کو دیکھیں گے. اگر وہ عالم حق ہے، جیسا کہ ہمیں اللہ کی ذات سے بھی امید ہے اور ان کے رویوں سے، ان کے علم سے تعلق ہے، تمسک ہے، پڑھتے پڑھاتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں، تو سمجھ میں آتا ہے کہ دین کی بڑی فکر رکھتے ہیں، درد کے ساتھ کام کرتے ہیں. اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے. تو جو انفرادی غلطیاں کوتاہیاں ہیں جن کی طرف آپ نے توجہ دلائی، وہ ایسی چیزیں نہیں کہ جس کی بنیاد پر فتویٰ لگایا جائے. یعنی آپ کو کوئی عالم دین اس بنیاد پر فتویٰ لگاتا ہوا کسی اور تنظیم میں نہیں ملے گا کہ فلاں تنظیم میں مثلا تہجد نہیں پڑھی جاتی، یا معاملات میں خرابی ہے، یا ان کے ہاں جو ہے وہ سنتوں کا اہتمام نہیں. یہ فتوے کی چیز نہیں ہے. تو مستحب ہے، اچھا عمل ہے، کوئی کرے بہت اچھا ہے. یا کہیں غلطی ہے تو غلطی جو ہے وہ جانتے ہیں کہ غلطی ہے تو اس پہ کیا بات کریں. لیکن جس میں وہ جانتے نہ اور اس غلطی کو جائز قرار دینے لگے، یا اس سے عقیدے میں کوئی بگاڑ آنے لگے، جیسے صحابہ کے حوالے سے ان دو شخصیات کی کچھ باتوں سے ایسا مترشح ہونے لگا کہ تشیع کی طرف ایک میلان بڑھا، تو فتاویٰ آئی. علمی کمزوری، تبلیغی جماعت کے اس وقت جو انڈیا کے اندر دو حصے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک حصے کے جو امیر ہیں بڑے اونچے خاندان کے ہیں، یعنی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تبلیغ بنائی تھی، تبلیغی جماعت، ان کے خاندان کے ہیں. اور ان کی باتوں کے خلاف بھی فتاویٰ آ گئے. تو وہ کیوں آئے؟ اس لیے آئے کہ ظاہر ہے جب بھی بات کوئی حق سے ہٹے گی تو علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس میں بالکل کلیئر کٹ مسئلہ سمجھائیں اور بتائیں. موقع بھی دیا، سمجھایا بھی کہ آپ کی یہ باتیں شریعت کے دائرے سے باہر ہو رہی ہیں، اس میں یہ غلطی ہو گئی، یہ کوتاہی ہو گئی، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو رجوع بھی کیا، پھر لیکن دوبارہ وہی چیزیں کی تو فتاویٰ پھر شائع ہوئے. تو اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. سب انسان غلطی کرتے ہیں، لیکن ایز اے ہول علماء جہاں غلطی دیکھتے ہیں اس کی طرف فوراً تنبیہ کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ آپ کو نظر نہ آئے، اس لیے کہ آپ کا کام نہیں ہے کہ دیکھیں، کہ جو نظر رکھتے ہیں جانتے ہیں. تو عموماً یہی ہوتا ہے گھر کے اندر جیسے بچے کرتے ہیں نا، جس بچے کو آپ نے ڈانٹا تو وہ آپ سے یہی کہتا ہے کہ امی ابا جو بھی آپ ہیں ان کے لیے، بڑے بھائی جو بھی ہیں یا استاد، کہ آپ اس کو تو کچھ نہیں کہتے. تو یہ کام ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں علماء کے حوالے سے، اپنے بڑوں کے حوالے سے. تو سب چھوٹے ایک ہی طریقے کا رویہ رکھتے ہیں. جس سے آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ جب ہمارے بچے ہمیں یہ کہیں کہ امی آپ بھی ایسا ہی کرتی ہیں، بڑے بھائی کو کچھ نہیں کہتی ہیں، بہن کو کچھ نہیں کہتی، یا ابا آپ ایسا نہیں کرتے، بڑے کو کچھ نہیں کہتے، تو وہ آپ کو معلوم ہے کہ غلط کہہ رہے ہیں. ان کو ایسا لگ رہا ہے، ان کی پرسیپشن ہے، اس لیے کہ ان کو جب کہا جاتا ہے تو ان کو الگ سے کہا جاتا ہے، وہ ان کو نہیں پتہ چلتا. اور ایک وہ گھر کا ماحول، ایک نظام قائم رکھا جاتا ہے کہ ان چیزوں کی تشہیر بھی نہیں کی جاتی. ہاں جہاں عقیدے میں گڑبڑ آتی ہے وہاں ان کو پھر فتوے کی شکل میں شائع کرنا پڑتا ہے. تو الحمدللہ اللہ کی فضل سے اب بھی علماء حق دنیا میں موجود ہے اور وہ اپنے کام سے غافل نہیں ہے. اور اتنی باتیں ہیں، اتنے اس میں آئیڈیاز ہیں، اتنی چیزیں ہیں کہ بس کیا ان چیزوں کا تذکرہ کریں، اس کا کوئی عملاً فائدہ نہیں ہے. لیکن چونکہ آپ نے تذکرہ کیا تو میں نے بتا دیا کہ ایسا ہے. ان کے خلاف بھی شدت سے رد عمل موجود ہے. جہاں جہاں جیسی جیسی ضرورت پڑتی ہے بہت سختی سے علماء نوٹس لیتے رہے ہیں. ابھی سے نہیں، سالوں سے، کئی سالوں سے. 20 سال پہلے میں نے، 25 سال پہلے 1994 میں
میں نے کچھ بیانات علماء کے وقت دیکھے تھے.